کر دی تھی درمیان میں جنگ کے موقع پہ. تو یہ جی جی کافی نازک صورتحال تھی مسلمانوں کے لیے، چونکہ ظاہر ہے وہ پیچھے بچے آئے تھے اللہ کے نبی، تو سامنے چونکہ یہ سارے کفار تھے اور پیچھے وہ تھے، تو اب عورتوں اور بچوں کے پاس کوئی نہیں تھا، اور اس دوران انہوں نے جنگ کے دوران بدعہدی کر دی، جس کی وجہ سے کافی پریشان ہوئے اللہ کے نبی. پھر انہوں نے جی اللہ کے نبی نے اپنے کچھ لوگ بھیجے جا کے پتہ کراؤ کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے یا نہیں. پھر 2-3 صحابہ گئے، انہوں نے جا کے پتہ کیا، تو انہوں نے آگے سے کافی برے الفاظ سے وسلم کو پکارا اور ان لوگوں کو بھی، تو انہیں معلوم ہو گئے واقعی انہوں نے بدعہدی کی ہے. انہوں نے پھر اللہ کے نبی کو بتایا، اور چپکے سے ہی بتایا کہ تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چلے، باقیوں کو ان کو پریشانی نہ لاحق ہو، لیکن سب کو پتہ چل گیا. جی جی پھر وہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو ہے وہ آندھی اور طوفان مسلط کر دیا کفار پہ، قریش پہ اور باقی جو قبائل آئے تھے، تو وہ ان کی جو ہے وہ صفیں الٹ گئی اور وہ ویسے ہی بھاگ گئے. پھر بعد میں اس جنگ کے بعد پھر جو بنو قریظہ تھے ان کے حوالے سے پھر ان کا محاصرہ ہوا تھا. پھر ان کی جو جی جی مرد تھے جتنے بھی، وہ حضرت سعد بن معاذ نے ان کا فیصلہ کیا تھا، یعنی وہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ چلو آپ میں سے ایک بندہ فیصلہ کرے گا. وہ حضرت سعد بن معاذ نے پھر ان کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ مرد ان کے سارے قتل کر دیے جائیں گے، عورتیں جی اور جی بچے جو بھیج دیے گئے تھے. چلے ماشاءاللہ بہت خوب. جی ماشاءاللہ بہت خوب. جی میرے اوپر پنکھا چل رہا ہے، آواز تو نہیں آ رہی پنکھے کی؟ نہیں، پنکھے کی آواز نہیں آ رہی. نہیں آ رہی نہیں آ رہی. کلیئر آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹیبلٹ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسی، اس سے ہم شروع کریں گے. یہ کوئی خاص بڑی مہم نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سردار تھا بنو مستلق کا، حارث بن ابی درار. ان سے متعلق معلوم ہوا کہ وہ کچھ قبائل کو جمع کر رہے ہیں اور مدینے کی طرف ان کا ارادہ ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کی طرف ارادہ کیا. تو اس غزوے میں مسلمان فاتح ہوئے، لیکن اس میں کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے جس کی بہت اہمیت ہے اسلام میں، اور قرآن پاک کی آیات کا بھی اس میں نزول ہے، اس لیے اس انداز سے اس غزوے کو یاد کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ میں، یہ غزوہ خندق کے بعد ہوا، کافی منافقین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے، اور راستے میں انہوں نے کافی خرابیاں پیش کرنے کی کوشش کی. منافقین کا کردار تھا ان میں جو ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی. یہ آپ کے علم میں ہے کہ شروع میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے، تو انصار نے ان کو سردار بنانا تھا، ان کے لیے تاج بھی تیار ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے تو یہ سرداری سے محروم رہ گئے. تو شروع میں تو یہ مشرکی راہ، بعد میں غزوہ بدر کے بعد یہ مسلمان ہوا، لیکن یہ پکا مسلمان نہ ہوا. اس کے اندر غرور، تکبر، شیطانی یہ چلتی رہی. اچھا، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن خطاب فرماتے تھے تو یہ شخص کھڑا ہو جاتا تھا، اتنا چالاک کہ آپ علیہ السلام کی خطاب سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا، لوگوں یہ محمد ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچے رسول ہیں، ہم سب نے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی امداد کرنی ہے. اس طرح کی باتیں کرتا تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد خطاب فرماتے تھے، آپ ذرا اس کا لحاظ کرتے تھے. لیکن جب غزوہ احد ہوا، آپ نے پڑھا غزوہ احد میں یہ شخص 300 اپنے ساتھیوں کو لے کے واپس ہوا، تو اس کے بعد اگلے جمعے جب یہ وہاں تقریر کرنے شروع ہوا تو صحابہ نے اس کے پکڑ کے کپڑے ان کا نیچے بیٹھ جا. تو اس کے بعد پھر اس کی حالت تھوڑی پتلی ہوئی. تو اس غزوہ میں وہ بھی شخص شامل تھا. تو واپسی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا،
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے جہجہ، آپ نے ان کو پانی کے لیے بھیجا، ادھر سے ایک انصاری ایک شخص تھا، وہ انہوں نے پانی لیا تو دھکم پیل میں تھوڑی سی نا بدمزگی ہو گئی، تو اس انصاری نے انصار کو بلایا، اور جو ہے وہ اس مہاجر تھا، ظاہر ہے یہ حضرت عمر بن خطاب کا غلام تھا، انہوں نے مہاجرین کو بلایا، تو اس میں آگ بھڑکانے میں زیادہ جو ہاتھ تھا نا وہ اس کا تھا، عبداللہ بن ابی کا تھا۔ اس نے پھر بڑی باتیں کی، اور اس نے کہا کہ اب جا کے ہم مدینے میں جو ہے نا وہ ایک عزت والے ذلیلوں کو نکالیں گے، اس طرح بڑی اس نے نا حرکت کی، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو یہ اچھا، یہ جب اس نے باتیں کی نا تو زید بن ارقم صحابی تھے، چھوٹی عمر کے تھے، انہوں نے یہ باتیں سنی، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے یہ باتیں بتائی۔ آپ علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو پھر یہ عبداللہ بن ابی بھی پیچھے آ گیا، اور اس نے کہا جی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یعنی کہ اور اس کے ساتھی بھی اس نے 4-5 ملا لی ہے، یعنی کہ بظاہر انہوں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جھوٹا قرار دیا، بالکل نوجوان ایک صحابی تھے، وہ بڑے نے پریشان ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو سورہ المنافقون ہے اس میں اس چیز کا ذکر کیا، یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ ليخرجن العز منها الذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، کہ ان قریب وہ کہیں گے کہ ہم مدینے جائیں گے تو ہم عزت والے جو ہے نا ذلیلوں کو نکال لیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ اب زید بن ارقم کو آپ علیہ السلام نے بلایا اور پڑھ کے سنایا، انہیں اطمینان ہوا کہ میری تائید کے لیے قرآن پاک کی آیت کا نزول ہوا ہے، تو یہاں سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ عبداللہ بن ابی جو ہے نا یہ اس کی شرارت ہے۔ حضرت عمر نے کہا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں میں ان کا سر قلم کرتا، فرمایا نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے ساتھیوں کو مار رہے ہیں۔ پھر اس کا جو عبداللہ بن ابی منافق ہے، اس کا بیٹا وہ سچا مسلمان تھا، عبداللہ اس کا بھی نام تھا، اس نے آ کے عرض کیا رسول اللہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اور جب مدینے پہنچنے لگے تو مدینے کے گیٹ جو راستہ تھا اس پہ وہ کھڑا ہو گیا کہ اب اس کو میں اور والد کے سامنے کہ اب آپ مدینے نہیں داخل ہو سکتے، تم نے اتنی خطرناک بات کی ہے آپ علیہ السلام کے بارے میں، تو پھر آپ علیہ السلام کا قاصد ہے ان کا اس کو رہنے دو، سختی نہ کریں، یعنی آپ علیہ السلام اپنے جو بارے میں بات ہوتی تھی اس کو درگزر فرماتے تھے۔ اچھا، اسی جو ہے نا وہ جو غزوہ بنی مستلق یا مریسی، اس میں ایک بہت بڑا ایک واقعہ رونما ہوا جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نور میں، اسے کہتے ہیں واقعہ افک۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب واپس ہوئے تو ایک جگہ پڑاؤ کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو جو اوپر اونٹ پر ہودج ہوتا ہے، دونوں طرف اس طرح لکڑی کا بنا کے اس پر فیمیل کو بٹھایا جاتا تھا اور اوپر پردہ ہوتا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جیسے قافلے نے اسٹے کیا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ بندہ پانی پی لے، واش روم سے وغیرہ سے فارغ ہو کے، ضروریات سے فارغ ہو کے، تو پھر ہم نے سفر کرنا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واش روم کے لیے گئیں، جب واپس آئیں تو ان کا جو ہار تھا وہ گم ہو گیا، ان کے پھر وہ اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ پھر ان جھاڑیوں میں چلی گئیں، جب آپ جھاڑیوں میں گئیں تو پیچھے سے اعلان ہوا کہ بھی آپ نے کوچ کرنا ہے، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی، یعنی کہ مطلب اتنی دبلی پتلی تھی اور موٹی نہیں تھی، یعنی آپ بتاتی ہیں کتنا زیادہ وزن نہیں تھا، تو 3-4 بندے تھے نا وہ اس ہودج کو اٹھا کے، جس طرح پالکی کہتے ہیں نا آج کل، تو انڈیا میں زیادہ ہوتی، پاکستان میں تو میرے خیال میں نہیں نظر آئی کبھی، شاید کہیں کسی جگہ ہو دلہن کے لیے، اس ٹائپ ہوتی تھی، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ پہ ہوتے، ٹھیک ہے نا، تو 2-4 جو صحابہ جن کی یہ ڈیوٹی تھی انہوں نے وہ ہودج اٹھا کے نا تو اونٹ پہ رکھ لیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ سوار ہیں، چل دیے پیچھے سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب عنہ تشریف لائیں تو قافلہ چلا گیا، تو آپ کی جو ہے عقل مندی یہ تھی کہ آپ وہیں بیٹھ گئیں، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آگے جا کے جب انہوں نے مجھے نہیں پانا تو واپس آ جانا ہے انہوں نے، تو وہیں آپ جو ہے وہ بیٹھ گئیں اپنی اس جگہ پہ، تو قافلہ چلا گیا،
آپ علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ پیچھے ایک دو بندہ چھوڑتے تھے، پیچھے صحابی کسی کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ قافلہ جا رہا ہے، پیچھے سے تم نے آنا ہے 2-4 گھنٹے کے بعد، کہ کوئی پیچھے کوئی چیز گر جائے یا کوئی بچہ ہو یا اس طرح کوئی بھی چیز ہے پیچھے اس کی حفاظت کے لیے۔ تو پیچھے حفاظت کے لیے ایک صحابی تھے، صفوان صحابی، تو وہ جب صبح فجر کے ٹائم پہنچے نا، انہوں نے دور سے ان کو کچھ نظر آیا، جب قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور یہ یعنی کہ پردہ جو ہے نا اس سے پردے کے نزول سے پہلے، یعنی یہ آپ نے ان کو دیکھا تھا اور پہچان لیا۔ تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت صفوان نے پڑھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھ کھڑی ہوئیں، پھر حضرت صفوان نے اونٹ بٹھایا اور ان کو اونٹ پہ بٹھا دیا، یعنی اشارہ کیا، وہ خود آ کے اونٹ پہ بیٹھ گئیں۔ اور اگلے دن جو ہے وہ یعنی کہ فجر کے ٹائم یہ آپ نے ان کو بٹھایا سواری پر، اور ظہر کے ٹائم آ کے آپ آگے جا کے قافلے سے ملے۔ اب جب ظہر کا ٹائم سارے لوگ دیکھ رہے تھے، قافلہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، مسلمان صحابہ کرام، منافق بھی ہیں، ادھر سے حضرت صفوان آ رہے ہیں اور سواری پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو لوگوں نے پھر غلط باتیں کی تھوڑی وہاں، یعنی کہ منافقین نے چونچرا مطلب شروع کر دی انہوں نے، لیکن اتنے بات یہاں نہیں پھیلی۔ جب یہ لوگ مدینے آئے تو انہوں نے اس واقعے کو اچھالا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے منافقین نے اس بات کو بہت بڑھاوا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، کیونکہ اگر آپ بات کریں گے، کہیں گے کہ اپنے گھر کی بات ہے، آپ خاموش رہے اس انتظار میں کہ قرآن پاک کا نزول ہوگا، اور دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ واپسی میں تھکاوٹ کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئیں، اور آپ یہ محسوس کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے توجہ دیتے تھے وہ توجہ نہیں۔ ایک دن وہ اپنی ایک قریبی رشتہ دار تھی، ان کے ساتھ مستہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کوئی کزن تھے، ان کی والدہ تھی، بھانجے تھے یا بھتیجے تھے غالباً، یعنی قریبی رشتہ دار تھے، مستہ تھے، تو ان کی والدہ تھی مستہ، ان کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر واش روم کے لیے گئیں۔ اس وقت واش روم جو ہے نا وہ اٹیچ باتھ روم نہیں تھے، باہر گئیں تو واپسی میں ان کو تھوڑی سی کوئی لکڑی کوئی پاؤں میں لگ گئی، اس طرح کچھ ہوا تو گرنے لگیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی، مستہ کو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کیوں بد دعا دی ہے؟ تو مستہ کہتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں اس کا کیا کام ہے؟ کہ جی مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا جی آپ پر جو تہمت لگائی گئی ہے اس میں مستہ کا بھی بڑا ہاتھ ہے، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت کرتے تھے مستہ کی، آپ کے، تو وہ بھی اس میں بہ گئے۔ یہ سورہ منافقون میں 10 آیات سورہ نور میں جو دوسرا رکوع ہے اور تیسرا رکوع ہے، دونوں رکوع اسی بات پر ہیں، واقعی اس کی میں تفصیل آپ کو خلاصہ یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اچھا، اس میں حضرت حسان بن ثابت بھی اس میں آگے باتوں میں، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، ایک اور صحابی تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام خاموش ہے، ابھی کوئی بات نہیں فرما رہے۔ اچھا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا، آپ گھر آئیں اور آپ علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں، تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے گھر آئیں اور بہت زیادہ رونے لگی، پریشان ہوئی، والدہ سے بات کی، والدہ نے کہا بیٹا اس طرح بات ہے، ابھی دیکھو۔ تو آپ بیٹھی رہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو آپ ہمیں بتا دیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگوں نے یقین نہیں کرنا، اگر میں کہوں کہ میرے سے خطا ہوئی تو سب نے یقین کر لینا ہے، تو میرا معاملہ اللہ پر ہے۔ تو آپ علیہ السلام واپس چلے گئے، پھر صحابہ سے آپ علیہ السلام نے بات کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس اور بہت ساری عورتیں ہیں، آپ جہاں چاہیں آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، تو اس طرح کی اگر آپ طلاق بھی دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس طرح کی آپ نے نا حضرت علی نے تھوڑی سی بات کی، جس سے حضرت عائشہ سمجھتی ہیں کہ بے رخی سی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر حضرت زید سے آپ علیہ السلام نے مشورہ لیا، تو حضرت زید نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو پاک دامن سمجھتا ہوں، میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لہذا آپ ایمن سے مزید آپ تفتیش کر لیں۔
आप अलैहिस्सलाम ने उम्मे अमन को बुलाया कि आप क्या जानती हैं आयशा के बारे में। वो कहती हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक है, बस ये बचपना है उनका, कभी आटा गूंथते हुए सो जाती हैं और बकरी आती आटा खा जाती है, बाकी ऐसी वैसी कोई बात मैंने नहीं देखी। तो आप अलैहिस्सलाम को मुनाफिकीन बहुत तंग करते थे, बहुत बातें करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने मिंबर पे आके आप अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए और अर्ज की फरमाया कि मैं अपने घर वालों में कोई खियानत नहीं पाता, मैं घर वालों को पाक, ठीक है। तो इस तरह आप अलैहिस्सलाम ने यानी बताया। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप अलैहिस्सलाम को इल्म गैब होता तो बता देते, आपने क्यों नहीं बताया। हालांकि ये हदीस इसमें है, आपने फरमाया कि मैं अपने घर वालों में खैर देखता हूँ, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इसलिए खामोशी इख्तियार की कि लोग कहेंगे कि अपने घर की बात नहीं, इसलिए सफाइयाँ दे रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम खामोश रहे, सब्र किया था कि कुरान उतरेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 10 आयतें सूरह नूर की उतारी, जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पूरी उसमें जो है वो पाक दामनी का जिक्र है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम लोगों ने तहकीक क्यों नहीं की, आप मालूम कर लेते कि ये क्या वाक़या हुआ है और इस चीज़ को तुम लोगों ने आगे क्यों बढ़ाया। ठीक है जी। तो ये सूरह नूर का दूसरा और तीसरा रुकू इसमें है जी। इस्लाम। तो माजरत, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाक दामनी पर फिर ये 10 आयतों का नुज़ूल हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जाके उनको ये बातें बताई, आप खुश हुई। तो वालिदा ने कहा कि हुजूर का शुक्रिया अदा करो। उन्होंने कहा पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा ना, करूंगी। बेतकल्लुफ़ी थी कि अल्लाह ने मुझे, अल्लाह की तरफ से ये सारा कुछ नुज़ूल हुआ है। तो दूसरी तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को बड़ी तकलीफ हुई कि देखें, जिन पर हमने एहसान किया मस्ता पर, वो इस तरह बातें कर रहा है। तो आपने कसम उठाई कि मैं जो है ना इसकी अब आइंदा इसकी कफ़ारत नहीं करूँगा, इसकी इमदाद नहीं करूँगा। तो अल्लाह ने उसी सूरह नूर के जो तीसरा रुकू है उसमें फरमाया कि जो मोमिन खर्च करते हैं उनको खर्च करते रहना चाहिए। तो फिर वो बताया कि आप खर्च करते रहें। और सूरह नूर की जो तीसरा रुकू उसमें ये अत-तय्यबात लित-तय्यबीन वत-तय्यबून लित-तय्यबात, ठीक है, अल-खबीसात लिल-खबीसीन वल-खबीसून लिल-खबीसात, ये इसी बारे में कि पाक लोगों के लिए पाक औरतें हैं, खबीस लोगों के लिए खबीस औरतें हैं। तो वाज़ेह तौर पर अल्लाह ने बता दिया कि आप पाक हैं तो आपके लिए बीवियां भी आपकी पाक हैं। तो ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुताल्लिक जो है वो वाक़या हुआ। ये बनी मुस्तलिक गज़वा मुरिसी भी इसको कहते हैं, उसमें ये वाक़या हुआ। तो ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाक दामनी जो है वो कुरान में है, सूरह नूर में। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि हम जो है वो हज जो है वो काबतुल्लाह गए, वहाँ हमने उम्रा किया है और हमने जो है वो सर मुंडाया है, सारा कुछ किया है। सुबह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात का आपने जो ख्वाब सहाबा कराम अलैहि रिदवान को सुनाया, तो सहाबा ने अर्ज़ किया रसूल हम भी साथ जाएंगे। तो इसी माहौल में उम्रे के लिए सहाबा कराम अलैहि रिदवान तैयार हुए, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तैयार हुए और इरादा सिर्फ उम्रे का था। तो तकरीबन कोई 1400 सहाबा तैयार हुए, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम सारे इसी इरादे से गए कि हमने जाके जो है वो सिर्फ उम्रा करना है। अब जब आगे गए पता चला कि बुदैल एक शख्स था, उनको आप अलैहिस्सलाम ने आगे भेजा जाके आप मालूमात करें कि क्या कि कुफ़ार जो है ना मुशरिकीन इसमें कोई मसला तो नहीं खड़ा करेंगे। उसने आके बताया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो है ना वो लड़ने के लिए खालिद बिन वलीद और दीगर, क्योंकि उस वक्त सहाबी नहीं थे खालिद बिन वलीद, वो बाहर निकले हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने वो रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया, ताकि हम हमारा इरादा ही नहीं लड़ने का, हमारा इरादा सिर्फ जो है वो उम्रे का है। तो हुदैबिया के मकाम पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, वहाँ आपने स्टे फरमाया और वहाँ ताकि अब बातचीत हो सके। तो यहाँ पर कुफार से उनकी कुछ कासिद आए, कुछ मुसलमानों की तरफ गए, लेकिन बात बनी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा। पहले तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर से फरमाया कि तुम जो है वो वहाँ जाके बात करो, सफ़ीर बन के ना, कुफ़ार से कहो, मुशरिकीन से कहो कि हमने सिर्फ उम्रा करना है और वापस जाना है। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह उस्मान इसलिए बेहतर होंगे क्योंकि इनके वहाँ रिश्तेदार भी हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को
वहाँ भेजा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब गए तो उनको फिर कुफ़ार ने, जो मुशरिकीन ने, उन्होंने आपकी जो है मरहबा कहा, आपको खुश आमदीद कही, और आपने फरमाया कि मैं इस मकसद के लिए आया हूँ कि भाई हम उम्रा करेंगे और वापस चले जाएंगे। उनका जी बात ये कि अब हमारी इज़्ज़त की बात है, आप यहाँ हुदैबिया में पहुँच गए, अगर हम आपको इजाज़त दे देते हैं तो हमारी नाक कट जाती है, तो इसलिए आप चाहें तो उम्रा कर लें, लेकिन हम जो है ना वो दूसरों को उम्रा करने नहीं देंगे। तो इसी दौरान और लोग भी आते रहे और कुफ़ार को बताते रहे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करनी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आके बात की, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा से बात की। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा को देख के जब उन्होंने जाके बात बताई, उनका जी ये ऐसा लश्कर है जो आज इससे पहले हमने नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कमाल मोहब्बत करने वाले हैं, और आप अगर वज़ू करते हैं तो वज़ू का पानी नीचे नहीं गिरने देते, आप अगर थूकते हैं तो उसको नीचे नहीं गिरने देते, और आपसे जो मोहब्बत करते हैं वो आज इस तरह के सिपाही हमने नहीं देखे। लोगों ने आके जो सफ़ीर भेजे उन्होंने, वो आके उन्होंने कुफ़ार मुशरिकीन को बताया, लेकिन वो अपनी इस अना में थे कि हम अगर आने देंगे तो ये मसला बन जाएगा। खैर, जब ये बात फैली कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब वहाँ गए तो हज़रत उस्मान को 2-3 दिन वहाँ लग गए। बात ये फैल गई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर वहीं आपने बैत ली, जिसे कहते हैं बैत रिदवान, दरख्त के नीचे, कि अब हमने किसास लेना है। एक होते है दियत, होती है, एक किसास की जान के बदले जान, के हमने सफ़ीर भेजा है, सफ़ीर को कत्ल करना ये बड़ा ख़तरनाक है। तो तमाम सहाबा ने आप अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैत की, और आप अलैहिस्सलाम ने एक हाथ पे फरमाया कि ये उस्मान की बैत है, यानी कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतला दे दी थी कि उस्मान जिंदा है, तो आप फरमाया ये उस्मान की बैत है। और इसी दौरान में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। तो कुफ़ार का आना जाना लगा रहता था, उनके जो सफ़ीरान थे वो आते रहते थे। बिलाखिर उन्होंने सुहेल बिन अमर, एक सफ़ीर था, उनको भेजा, था मुशरिक, उनको भेजा कि आपने जो है वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ मामलात तय कर लें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसने सुलह का कहा कि हम आपस में सुलह कर लेते हैं। तो सुलहनामा तैयार हुआ कि इस साल आपने जो है वो उम्रा नहीं करना, आपने वापस जाना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगले साल आप उम्रे के लिए आएंगे, आप सिर्फ 3 दिन रहेंगे। और तीसरी बात ये कि अगर मक्के से बंदा मदीने चला गया तो मदीने वाले वापस कर देंगे। और चौथी बात ये कि अगर मदीने से बंदा मक्के आ गया तो मक्के वाले वापस करने के मजाज नहीं होंगे। और ये सारी चीज़ें जो है वो मुशरिकीन के हक में जा रही थी। अच्छा, इसी दौरान एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। सुहेल बिन अमर के 2 बेटे थे, एक ज़ैद सा या यज़ीद था, और दूसरा था अबू जंदल। जो बड़ा बेटा था ना वो पहले ही मक्का छोड़ के तो आप अलैहिस्सलाम के साथ हो गया था ये ग़ज़वा बदर में। और दूसरा बेटा छोटा जो था अबू जंदल था, उसको इसने बेड़ियों से जकड़ के रखा हुआ था। वो किसी तरह बेड़ियां तोड़वा के ना तो वो पहुंच गया। अब ये वाक़या लिखा, अब ये सुलह लिखी जा रही थी, तो उसी वक्त आया और चीखता और चिल्लाता आया कि भाई मुसलमानों मेरी मदद करो, मुझे पकड़ा गया था, मैं छुड़ा के आ गया हूँ। तो सोहेल ने कहा जी अब ये सुलहनामा जो है ना ये पाए तकमील तक नहीं होगा जब तक मेरा बेटा मुझे वापस ना दिया जाए। तो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा ने इसको समझाया कि देखो अभी सुलह की शराइत अभी तय नहीं हुई है, लिखी नहीं जा चुकी, अभी हमारी बात चल रही है। तो वो पहले आ गया है। उन्होंने कहा नहीं जी, बात आगे बढ़ेगी नहीं, यही बात ख़त्म हो जाएगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने सुलह की खातिर फरमाया चलो ठीक है, और अबू जंदल से फरमाया कि तुम जो है वो आराम यानी कि सब्र कर लो। जब ये लिखने लगे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि आपने इसको लिखना है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला लिखने लगे कि ये जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ने कभी हम बिस्मिल्लाह को नहीं जानते, ठीक है, बिस्मिल्लाह ने लिखे और अल्फाज लिखे। चले जी। फिर हज़रत अली ने लिखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। उसने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम जानते नहीं हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखे।
اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، آپ اس کو مٹائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے علی سے فرمایا کہ اس کو مٹا دیں۔ حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہاں لکھا ہے؟ وہ آپ نے پھر اس کو مٹایا اور پھر محمد بن عبداللہ لکھا۔ مقصد یہ تھا کہ صلح ہو اور جو ہے امن آئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی اور یہ ارادہ فرما لیا، جب صلح ہو گئی کب ہم نے واپس جانا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اپنا احرام اتارو، جو ہم جانور لائے ہیں ان کو ذبح کرو اور ہم نے واپس جانا ہے۔ سارے صحابہ بس بالکل سن بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ خیمے میں چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں تھی۔ تو ام سلمہ کو آپ نے فرمایا کہ یہ بات ہوئی کہ سارے، یعنی انہیں بہت زیادہ غم تھا کہ ہم نے جو یہ صلح کی ہے نا، وہ صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جو صلح کی ہے نا دب کے صلح کی ہے، بالکل نیچے سے نا، مطلب یہ کہ ہمارا بندہ مکے جائے تو وہ مطلب جو ہے نا وہ ان کی مرضی ہے، واپس نہ کریں، ان کا بندہ مدینے آئے تو ہم واپس بھی کریں، پھر ہم عمرہ بھی کیے بغیر واپس چلے جائیں۔ تو بہت غمگین تھے صحابہ کرام رضوان نا۔ تو حضرت ام سلمہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ ایسا کریں، آپ جو ہے نا وہ احرام اتار لیں، آپ پہلے تو احرام اتارنے سے پہلے جو ہے نا آپ بال جو ہے نا وہ جو ہے وہ حلق کروا لیں۔ جب آپ کو صحابہ نے دیکھنا ہے تو وہ خود ہی پھر شروع ہو جائیں گے، حلق کروا لیں۔ آپ علیہ السلام باہر نکلے، صحابے کو بلایا، آپ نے حلق کروایا، پھر آپ نے احرام اتارا، پھر آپ نے اونٹنی ذبح کی۔ دیکھتے دیکھتے صحابہ کرام علیہ رضوان نے پھر یہ کام شروع کیا۔ تو حضرت عمر آ گئے، عرض کیا رسول اللہ یہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ علیہ السلام فرمایا بالکل ہم حق پر ہیں۔ تو کیا وہ باطل پر نہیں ہے؟ فرمایا بالکل وہ باطل پر ہیں۔ کیا ان کے جو مارے گئے ہیں وہ جہنم میں نہیں؟ فرمایا ہاں۔ جو ہمارے مارے گئے شہید نہیں جنت میں نہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو فرمایا یہ دب کر کیوں اتنے ہم شرائط مان لیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر چلے گئے، ادب احترام مطلب کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ چلے اتنی بات۔ پھر حضرت ابوبکر کے پاس گئے کہ ابوبکر یہ ہم دب کر کیوں شرائط مان لیں؟ یہ ساری باتیں پھر حضرت عمر نے وہاں جا کے حضرت ابوبکر سے کیا۔ تو ابوبکر نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کی طرف سے ہے جو بھی ہے۔ تو بعد میں حضرت عمر کو اس چیز کا احساس ہوا کہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو صلح سے ہمیں جو فوائد ملے ہیں وہ بالکل حق بجانب تھے، آپ علیہ السلام نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اور پھر حضرت عمر زیادہ نیکیاں کیا کرتے تھے تاکہ یہ جو میری ایک مطلب آپ علیہ السلام کا ایک روکھا پن کا ایک مظاہرہ ہوا ہے تو یہ دور ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صلح جب آپ نے فرمائی، مسلمان پھر کیونکہ آپ علیہ السلام نے جب صلح فرمائی تو پھر سب نے یہ مان لیا، اطاعت جو کرتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان۔ جب آپ علیہ السلام واپس آئے، اب ایک تو مسئلہ حل ہو گیا، کفار کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اب جو ہے نا مشرکین سے لڑائی تو نہیں ہونی۔ 10 سال کی صلح ہوئی ہے، 10 سال کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ کام شروع کیا کہ اپنے مختلف صحابہ کو ٹریننگ دی کہ آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جانا ہے اور ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، روم کی طرف، ایران کی طرف، غسان کی طرف، حبشہ کی طرف، مختلف جہاں جہاں بھی بادشاہتیں تھی سب کی طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خط بھیجے۔ کسی نے خط کا احترام کیا اور کسی نے خط کو پھاڑ دیا، کسی نے، ایک نے تو غسان کا بادشاہ تو ایک نے تو ازدی صحابی تھے ان کو شہید بھی کر دیا، اور کچھ نے ادب احترام سے بات کی۔ اور ایک کیسر جو بادشاہ تھا حبشہ کا، وہاں دہیہ کلبی گئے تو اس نے پھر بلایا لوگوں کو کہ بھائی جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا ہے اس کے شہر کا اگر کوئی بندہ اگر مل جائے تو ذرا بہتر ہے۔ تو اس کے جو تھے جو اس کے محکمے یا پولیس سمجھو کے تھے، وہ ڈھونڈنے لگے ایسے لوگوں کو جو مکے سے آئے ہیں۔ تو ان کو پھر ایک قافلہ مل گیا جس کے سردار تھے ابو سفیان تھے۔ ابو سفیان کو لے کے تو بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھی میں نے آپ سے چند سوالات کرنے ہیں اور جو پچھلے آپ کے ساتھی وہ پیچھے ہو جائیں، آپ آگے ہو جائیں، میں نے آپ سے سوال کرتے جانا ہے اور آپ نے جواب دینے ہیں، اور جو پیچھے والے ہیں اگر یہ بندہ جھوٹ بولے تو پیچھے والے جو ہے نا وہ مجھے صحیح اطلاع دیں۔ کہا ٹھیک ہے جی۔
تو پہلے تو اس نے کہا تھا سب سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ان میں سے سب سے زیادہ جو جس نے دعویٰ نبوت کیا اس کا ساتھی کون ہے، یعنی قریبی رشتہ دار کون ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ اس نے پھر سوالات کیے، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 7 ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، میں نے اکثر مرتبہ سنائی ہے، آپ بھی اس کا خلاصہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، سننا ہے۔ یہ حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور بعد میں انہوں نے پھر یہ بات بتایا، عباس کو بتائی، پھر یہ بخاری میں آ گئی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو عربی نہیں جانتا تھا بادشاہ، اس نے بیچ میں جو ہے نا وہ کمیونیکیشن کرنے کے لیے ایک بندہ مترجم جسے کہتے ہیں نا، وہ بیچ میں داخل کیا۔ تو پہلے تو اس نے سوالات کیے۔ پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ وہ جو ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نسب کیسا ہے؟ تو اس نے کہا جی عالی نسب ہے۔ تو اب میں اس کو خلاصہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا نسب کیسا ہے؟ ان کا جی عالی نسب ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کی خاندان میں سے پہلے کوئی نبی گزرا؟ ان کا نہیں نبی۔ اچھا، ان کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ گزرا؟ ان کا نہیں، کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ اچھا، انہوں نے کبھی آپ سے جھوٹ بولا؟ انہوں نے جی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اچھا، اس کے ماننے والے کون ہیں؟ جی غریب لوگ ہیں۔ اچھا، اس کے ماننے والے کم ہو رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں؟ جی وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اچھا، آپس میں کوئی لڑائی ہوئی؟ ہاں جی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جی کبھی ہم جیتے ہیں کبھی وہ جیتے ہیں۔ اچھا، تو حضرت سفیان کہتے ہیں کہ میں کہیں بھی جھوٹ نہیں بول سکا، میری کوشش تھی کہ میں کوئی گڑبڑی کروں، لیکن پیچھے مجھے ڈر تھا کہ لوگ کہیں گے یہ جھوٹا ہے، تو بس میں نے یہاں تھوڑی سی گڑبڑی کی کرنے کی کوشش کی کہ جی ابھی ہمارے یہاں صلح ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ صلح کو قائم رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ میں ایک دو الفاظ بیچ کرنے میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اچھا، تمہیں کہتے کیا ہیں؟ حکم کیا دیتے ہیں؟ جی وہ حکم یہ دیتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور جو ہے وہ آپ اچھے کام کریں، صلہ رحمی کریں، اس طرح کی چیزیں اس نے بات کی۔ تو بادشاہ نے پہلے یہ باتیں سنوں نے کہا جی میں نے جو آپ سے پہلا سوال کیا نا کہ اس کا نسب کیسا ہے، تو میں نے کہا عالی نسب ہے، نبی ہوتے ہی عالی نسب ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ جو ہے وہ اس کے خاندان میں سے تو پہلے کوئی نبی نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ تو اگر وہ نبی ہوتا تو میں سمجھتا کہ آپ نے اسی دیکھا دیکھی میں آپ نے یہ کام شروع کر دیا۔ تیسری بات یہ کہ میں نے کہا کہ ان کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا؟ اس نے کہا نہیں گزرا۔ تو یہ بات بھی کنفرم ہو گئی کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا یہ کسی بادشاہت کے لیے نہیں کیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ پہلے آپ کے علاقے میں کوئی بادشاہ گزرا ہو آپ کے خاندان میں سے، اب اس بادشاہت کو دوبارہ پروان چڑھانے کے لیے ایسا کیا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر آپ نے یہ بتایا کہ اس کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں ان کے ماننے والے بڑھتے جاتے ہیں۔ اچھا، آپ نے یہ بتایا کہ ان کے ماننے والے پہلے غریب ہیں، اور جو نبی ہوتے ہیں ان کے ماننے والے پہلے غریب ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ نے یہ بتایا کہ کبھی اس نے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا۔ تو جو بندوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا تو خدا کے ساتھ کیسے جھوٹ بولے گا؟ اچھا، جب اس نے یہ باتیں ساری کی، وہ تو کنفرم کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نبی ہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں جناب علی وہ وہاں تو شور پڑ گیا کہ یہ کیا بادشاہ کیا کر رہا ہے؟ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے نمائندے بادشاہ کے، تو شور شرابہ شروع ہو گیا نا۔ تو بادشاہ نے مجھے کہا جو ہے وہ آخری جملہ اس نے کہا یہ جو محمد ہے نا تو اچھا، پھر اس نے خط منگوایا نا، خط منگوا کے پھر پڑھوایا، پھر کہا ابو سفیان سے کہ جہاں میں کھڑا ہوں نا اب یہاں تک اس کی بادشاہت آ جائے گی، یعنی آپ علیہ السلام کی، اور اگر میں ان کے قریب ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا۔ یہ الفاظ ہیں اس بادشاہ کے، اگر میں ان کے قریب ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا۔ اتنے جب اس نے باتیں کی تو وہاں کے جو ان کے تھے سارے وہ چیلے جو تھے وہ عیسائی بادشاہ تھا، تو شور شرابہ ہو گیا۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہمیں کہا ابھی تم باہر جاؤ۔ کہتے ہیں ہم جب باہر آئے تو میں نے کہا ابھی محمد کا مقام بہت اونچا وہ اعلیٰ ہے کہ اب تو بادشاہ بھی ڈرتے ہیں ان سے۔ خیر، اچھا آگے پھر روایتیں آتی ہیں کہ اس کا ایک دوست تھا، یہ بخاری میں بھی، اس بادشاہ کے ایک دوست تھا، اس نے بادشاہ نے پھر دوست کو خط بھیجا کہ اچھا یہ بادشاہ بھی پڑھا لکھا تھا، کافی مطالعہ رکھتا تھا، تو اس نے اپنے دوست کو بھیجا کہ یار میرے اندر مجھے ایک خط ملا ہے اور اس بارے میں دیکھنا کوئی نبی کا ظہور تو نہیں ہوا۔ تو اس نے خط بھیجا کہ ہاں جی ایک جو آپ کی طرف ہے نا وہ نبی کا ظہور ہوا ہے، اور ان میں سے ختنہ کرتے ہیں لوگ۔ تو پتہ کیا گیا کہ عرب لوگ ختنہ کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے اس چیز کو رائج کیا ہے۔
بادشاہ نے کیا کیا، سارے جتنے بھی عمرا تھے نا، وزراء تھے، ان کو اکٹھا کیا. یعنی اس کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں. اکٹھا کیا، بخاری میں اکٹھا کیا، اور جو کہتے ہیں نا وہ جو وزیر اعظم ہاؤس کہہ لیں یا صدر ہاؤس، اس میں سب کو بلایا، اور جو مین گیٹ تھا وہاں تالے لگا دیے بادشاہ نے. اس بادشاہ کا نام تھا ہرقل. ہم اردو میں ہرکل بولتے ہیں، اور اصل میں کیا ہرقل بادشاہ. اس نے تالے لگوا دیے اور سب کو کہا کہ بھائی اگر تم دائمی عزت چاہتے ہو اور دائمی فتوحات چاہتے ہو اور خوشنودی چاہتے ہو اللہ کی، اور آخرت کی بہتری چاہتے ہو، تو محمد کو مان لو. جب اس نے یہ باتیں کی تو وہ تو رسیاں توڑا کے بھاگے. وہ سارے عیسائی تھے. جب وہ بھاگے تو آگے دیکھا کہ دروازوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، باہر جا نہیں سکتے. تو پھر اس نے بندہ بھیجا ان کا، واپس آؤ، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ واقعی بھی تم عیسائیت میں پکے ہو کہ نہیں. اب وہ بادشاہ نے دیکھا کہ ایمان لانے والا تو ہے نہیں. پھر بادشاہ نے پینترا بدل لیا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم ایمان میں پکے ہو کے نہیں. تو اس طرح کی چیزیں. پھر اب اس پہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایمان لایا کہ نہیں لایا وہ بادشاہ. فی اس کی بادشاہت کافی دیر تک چلتی رہی. اچھا، ایک تھا حاکم تھا، ٹھیک ہے. اس کے پاس جب خط بھیجا گیا، اس پر الگ ریسرچ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کتنے خطوط بھیجے ہیں اور کس انداز میں بھیجے ہیں. پورا ایک ہمارے ایک کلیگ تھی فیمیل، انہوں نے اس پر پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام کے خطوط وغیرہ. تو یہ ایک پورا الگ سے چیپٹر ہے، میں اس کی جو ہے نا آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. تو ایک بادشاہ تھا ایران کا، ٹھیک ہے جی. تو کسرا اس کے کہتے ہیں. اس کی طرف آپ علیہ السلام نے جب خط بھیجا تو اس نے جو ہے اس نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ کیونکہ آپ علیہ السلام کا خط میں یہ ہوتا تھا نا خلاصہ، اس جو خطوط اکثر یہ کہ تم اسلام لاؤ گے تو تم سلامتی میں رہو گے، اور اسلام لاؤ گے تو تمہیں دگنا اجر ملے گا، تمہارا بھی ملے گا، تمہاری رعایا کی بھی تمہیں اجر ملے گا. اگر اسلام نہیں لائے تو تم پر بھی وبال پڑے گا، اپنا بھی اور تمہاری رعایا کا وبال پڑے گا. جب ایران کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس جب خط گیا تو وہ بڑا غصے میں آ گیا. اس نے اپنے گورنر حبشہ کی طرف، کوئی گورنر تھا، اس کو کہا کہ اس مدینے کے جو بندہ رہتا ہے اس کو پکڑ کے لے آؤ، میرے پاس لے آؤ. اس نے پھر 2 جنگجو بھیجے مدینے. وہ آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے. تو آپ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. ہمارے جو کسرا کا، جو ایران کا سپر پاور تھی ایران، انہوں نے بھیجا جی آپ ہمارے ساتھ چلیں. آپ نے فرمایا تم آئے ہو ذرا آرام کر لو، کل بات پھر کریں گے. اگلے دن جب صبح آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بادشاہ تو مر گیا. جو ایران کا بادشاہ جس کا دبدبا تھا وہ مر گیا. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا جا پتا کرو، اپنے گورنر کے پاس جاؤ کہ محمد نے بتایا کہ مر گیا. اللہ نے کیونکہ آپ علیہ السلام نے جب بتایا وہ ایسا ہوا تھا کہ وہ جو بادشاہ تھا اس کا جو بیٹا تھا وہ اپنے باپ کو اس نے مار دیا. اس کی مارنے کی وجہ یہ تھی کہ پے در پہ شکست ہو رہی تھی، رومیوں سے لڑائی ہو رہی تھی، تو رومی جنگ جیت رہے تھے. تو بیٹے کو غصہ آیا کہ باپ کو نا صحیح جنگ کرنا نہیں آتی، صحیح حکومت نہیں چلانا آتی، تو اس بیٹے نے باپ کو مار دیا. پھر بیٹے نے حکم دیا کہ جو میرے باپ نے احکام دیے ہیں نا، خاص طور پر یہ مدینے والا حکم جو دیا ہے کہ محمد کو پکڑ کے لاؤ، فی الحال اس کو منسوخ کر لو، جب تک دوسرا حکم نہ آئے تو آپ نے جو ہے نا یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ ان خطوط میں سے کچھ خطوط کا ذکر میں نے کیا. باقی آپ کو مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. یہ کس چیز کا فائدہ ہوا؟ یہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ سارے واقعات ہوئے. اب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ مشرکین بھی ایک طرف سائڈ پہ ہو گئے، دوسرے قبائل پہ سائڈ پہ ہو گئے. اب رہ گیا یہود کے قبائل خیبر. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہاں کا ارادہ کیا کہ خیبر میں جتنے بھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، 3 قبیلے تھے یہودیوں کے. تو یہ جب جلا وطن ہوئے زیادہ تر خیبر کی طرف چلے گئے. خیبر میں تقریباً کوئی 9 قلعے تھے مختلف جگہوں پر. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیبر کو فتح کر تشریف لے گئے. جی عیسیٰ غزالی صاحب. یہ بیت رضوان اور غزوہ بنی مستلق اور صلح حدیبیہ یہ سارے ایک ہی سال میں ہوئے ہیں، مختلف سالوں میں ہوئے ہیں؟ بیت جو ہے رضوان یہ تو ہوا نا 5 کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اگلے سال دوسرا ہوا، پھر پھر اگلے سال دوسرے اکٹھے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی اچھا،
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خیبر کی طرف، یہ اب 7ویں ہجری جو ہے نا، یہ 6ٹھی ہجری میں ہوا ہے، صلح حدیبیہ جو ہے نا یہ 6ٹھی ہجری میں ہوا ہے، اور بلکہ باقی واقعات بھی تقریباً زیادہ تر 6ٹھی ہجری میں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو خط اس کے 7ویں بعد بھیجے یعنی ہاں جی، خط ان کے بعد بھیجے یعنی خطوط جو بھیجے یعنی ان کے بعد ہاں بھیجے ہاں یعنی ہاں اسی سال بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، سارے جی خطوط اسی والے ہیں۔ اچھا، آپ علیہ السلام نے پھر دیکھا کہ ایک یہودیوں کا قبائل ہے جہاں سے شر پسندی زیادہ ہوتی تھی، اور وہ ہیں خیبر کے قلعے، اور مختلف قلعے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دفاعی جو طریقہ کار یہ اپنایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اچانک جا کے حملہ کیا جائے، اور آپ علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد اس شہر میں داخل ہوتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ فجر کی اذان آئی ہے کہ نہیں آئی، اگر اذان آ گئی ہے تو فبے اچھی بات ہے، نہیں تو پھر حملہ ہوگا۔ تو خیبر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان پر اچانک جب حملہ کیا تو وہ اپنے جانور لے کے باہر جا رہے تھے، کھیتوں میں جا رہے تھے، اپنے جو کھیتوں کا سامان ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کلاڑی وغیرہ، یہ جب انہوں نے دیکھا ان کا بھی خیبر تو ہلاک ہو گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خیبر میں پڑاؤ کیا۔ پہلے جو 3-4 قلعے تھے وہ تو آسانی سے جو ہے نا وہ فتح ہو گئے۔ مرحب کا جو قلعہ تھا اس کو کافی دن لگ گئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں کل۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان پھر رات کو بڑی بے چینی کے ساتھ انہوں نے اس بات پر سوئے کہ کل شاید ہمیں ملے، ہر ایک صحابی، کیونکہ بہت بڑا ٹائٹل تھا کہ اس کو یہ دوں گا جھنڈا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگلے دن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو کیسا منظر ہوگا آپ خود اندازہ لگائیں کہ سب کی نظریں آپ علیہ السلام پر تھی، بس آپ اپنے ہونٹ سے کس کا نام لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمایا این علی، علی کدھر ہے؟ تو سب نے دیکھا، اور حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کبھی بھی جو ہے وہ سرداری یا سپہ سالاری کی میں نے کبھی بھی تمنا نہیں کی، ہاں اس دن مجھے بڑی تمنا تھی کہ کاش کہ یہ سپہ سالاری مجھے ملے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اتنا بڑا ٹائٹل دیا۔ تو فرمایا کہ علی آشوب چشم میں ہے، ان کی آنکھوں میں آشوب چشم بیماری ہے، تو وہ آ گئی ہے، فرمایا ان کو بلاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا، آپ علیہ السلام نے لعابدن ان کی آنکھوں میں ڈالا اور بالکل ٹھیک ہو گئے۔ فرمایا جاؤ۔ عرض کیا رسول اللہ میں کس طرح؟ فرمایا انہیں پہلے تبلیغ کرنی ہے، ان کو بتانا ہے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جنگ کرنی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب گئے تو پھر مرحب کے مقابلے میں آئے آپ، اور مرحب نے کہا کہ پورے اس خیبر کو پتا ہے کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے، اس نے اشعار کہے، اور ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اشعار کہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، ٹھیک ہے، میں بھی شیر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑائی گمسان کی لڑائی ہوئی، بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرا دیا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ جب مرحب مر گیا تو اس کے بعد جتنے قلعے تھے آہستہ آہستہ وہ جناب علی فتح ہوتے گئے، اور ان کو پتہ لگ گیا کہ اب مسلمان جو ہے وہ غالب آنے لگے۔ بالآخر آخری قلعے میں جا کے سارے جو وہ جمع ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا، ساروں نے ان کا محاصرہ کر لیا، انہوں نے پھر امان لے لی کہ آپ ہمیں امان دے دیں، ہم یہیں رہیں گے اور ہم آپ کو جزیہ دیں گے، اور یہاں جتنا بھی ادھر کا مال ہے وہ ہم آپ کو دیں گے جو آپ شرائط رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اتنا بڑا علاقہ ہے خیبر کا، اب اتنے صحابہ، مطلب ہم تو اپنی جنگوں میں مصروف ہیں، اب اس کو کھیتی باڑی کون کرے گا؟ تو سارے معاملات تھے، تو آپ علیہ السلام نے اسی میں بہتری جانی کہ انہی کو دے دیے جائے، اور ان سے پھر یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے آدھا جو اس میں سے اناج ہوگا، غلہ جو بھی ہوگا، آدھا آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں دینا ہے۔ اس شرط پر پھر انہی کو دیا گیا کہ بھائی آپ نے کھیتی باڑی خود ہی کرنی ہے۔ پھر ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا لی، تو کہ یہ آپ کو جج کرتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، اور یہ ہمیں آ کے بتائے گا، اور پھر آپ نے وہ مان گئے اس بات پہ۔ تو یہ بھی اسی طرح، اور اسی طرح جو قریبی کچھ اور بھی علاقے تھے جو ہے وہ بھی فتح ہو گئے۔ اور خیبر کے ساتھ ایک علاقہ تھا فدق کا، وہ ان کی طرف آپ علیہ السلام نے صرف ایل سی بھیجا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم بھی آپ کو آدھا آدھا دے دیں گے۔ وہاں سے بھی پھر یہ معاملہ ہوا،
پھر وہ جو باغات تھے ان کا پھر آتا تھا، آپ علیہ السلام اپنے ازواج مطہرات کو تقسیم کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو دیتے تھے، ان میں سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور اسی سے پھر آگے مسئلہ نکلا فدق والا، جو آپ نے کبھی سنا ہوگا اس بارے میں۔ تو یہ خیبر کے قریبی، خیبر سے الگ ہے تھوڑا سا، لیکن یہ بغیر کسی جو ہے نا وہ لڑائی کے مل گیا۔ جو ہوتا ہے نا جنگ میں غزوہ کے طور پر، پھر تو صحابہ کرام علیہ رضوان اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پیدل کو ایک حصہ ملتا ہے، اور جو گھوڑے والا ہے اس کو 3 حصے ملتے ہیں، 2 گھوڑے کے ہوتے ہیں اور 1 پیدل کا ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی گھوڑے پر ہے اس کو 3 حصے ملیں گے، مطلب 3 لاکھ اس کو مل جائیں گے، 1 لاکھ اس صحابی کا اور 2 لاکھ گھوڑے کے، 3 لاکھ، لیکن جو صرف پیدل اس کو 1 لاکھ ملے گا۔ لیکن جو علاقہ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے فتح ہوا وہ آپ علیہ السلام کا ہے۔ یہ جنگوں میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو خیبر جب فتح ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی اس کے بعد ہم نے پرسکون زندگی گزاری۔ پہلے تو کھانے میں تنگی ہوتی تھی، پریشانیاں ہوتی تھی، تو خیبر کے فتح ہونے کے بعد بہت کچھ مسلمانوں کو مال ملا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی زندگی کافی بدلی۔ پہلے تو ایسے حالات تھے کہ جب دفن کرتے تھے، جیسے غزوہ احد میں ہے کہ پورا کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں، وہ جب افطاری کے لیے تیار ہوئے تو ساتھی آ گئے تو آپ رونے لگے، تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہے؟ انہوں نے کہا جی میں رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے ساتھی تھے احد میں شہید ہو گئے، حمزہ ہو گئے، مصعب بن عمیر دوسرے، ان کو جب کفن دیا جاتا تھا ان کا کفن بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ تو آج میرے کونے میں پتہ نہیں کتنے لاکھ کا یہاں سامان پڑا ہوا ہے، تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں ہمیں ان نیکیوں کا صلہ میں دنیا میں نہ ملا ہو۔ وہ تو آخرت میں صلہ لے گئے اور ہمیں ان نیکیوں کا صلہ کہیں دنیا میں نہ ملا ہو۔ دیکھیں ان کی سوچ ہماری سوچ کیسی ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ بھئی میں نے نیکی کی ہے تو مجھے کیوں نہیں فائدہ ہو رہا، میں نے یہ کام کیا تو مجھے دنیا میں کیوں فائدہ نہیں ہو رہا، میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے مسائل کیوں نہیں حل ہوئے۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ بھئی دنیا میں ہمیں یہ مسائل کیوں نہیں حل ہوئے، تو وہ یہ سوچتے تھے کہ کہیں دنیا میں تو نہیں اس کا صلہ مل گیا، وہ روتے تھے اس بات پہ۔ تو بعد میں پھر بہت زیادہ اللہ نے پھر فتوحات عطا فرمائی، پھر وافر مقدار میں سارا کچھ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سال مکمل ہوا تو آپ علیہ السلام نے پھر عمرے کی قضا کی۔ تو عمرہ جو آپ نے حدیبیہ میں نہیں کیا تھا نا، پھر مسلمان گئے وہاں 3 دن جو ہے مکے میں رہے، کثیر تعداد مسلمان، 3 دن کے بعد پھر واپس آئے۔ اچھا جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک مارکہ بھیجا۔ وہ جو صحابی تھے نا جن کو حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بصرہ کو جو حاکم تھا نا، ان کی طرف آپ نے خط بھیجا تھا، تو اس نے اس صحابی کو شہید کر دیا تھا، یہ حارث بن عمر ازدی کو۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر موتا کے مقام پر آپ علیہ السلام نے 3000 کا لشکر بھیجا۔ یہ بخاری میں بھی حدیث ہے اور دیگر کتابوں میں آپ کو حدیثیں مل جائیں گی۔ تو اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا سپہ سالار زید ہوگا، یہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کا سپہ سالار ہوگا جعفر، حضرت علی کے بھائی تھے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر تمہارا سپہ سالار ہوگا عبداللہ بن رواحہ۔ عبداللہ بن رواحہ، یہ تینوں کا آپ علیہ السلام نے بھیجا۔ یہ روم کے علاقے میں موتا جگہ پڑتی ہے۔ جب یہ صحابی وہاں پہنچے، 3000 صحابی تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ بھائی جو وہاں کے رومی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے پہلے ہی پتہ لگا لیا کہ مسلمان لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے 2 لاکھ فوجی اکٹھے کر لیے ہیں۔ مسلمان کتنے؟ 3000، اور 2 لاکھ فوجی انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں۔ سارے علاقے والے دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی لڑائی اور رومیوں کی لڑائی کیسے ہوگی۔ یہ تو عرب ہیں، عربوں کی لڑائیاں اور حساب سے ہوتی ہیں، رومیوں کی اور طریقے سے ہوتی ہے، پتہ لگے گا آج۔ تو مسلمان پھر لڑتے رہے، لڑتے لڑتے حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، پھر جناب علی حضرت وہ جھنڈا پھر حضرت جعفر نے اٹھایا، وہ شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کے لائیو بتا رہے تھے کہ اس وقت زید شہید ہو گئے اور جھنڈا جعفر نے اٹھایا۔ پھر فرمایا کہ جعفر شہید ہو گئے اور جھنڈا جو ہے نا وہ عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا۔ پھر فرمایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے اٹھایا ہے۔ تو یہ حضرت خالد بن ولید کی اس جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی، 9 تلواریں۔ اب بتائیں کہ کتنا جنگ گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ اور اچھا پہلے دن پھر لڑائی، یہ تقریباً 12 مسلمان شہید ہوئے، اور کمال ہے حضرت خالد بن ولید کا، صرف 12 مسلمان شہید ہوئے
اور 9 تلواریں جو انہوں نے توڑی ہیں تو پتہ نہیں کتنے ان کے مارے ہوں گے۔ تو اگلا دن جب ہوا نا تو پہلے دن یہ شہید ہو گئے مسلمان 12 کے 12 کوئی نا، تینوں سپہ سالار بھی ہو گیا۔ پھر اگلا جو پہلے دن جب تینوں شہید ہو گئے نا، ایک انصاری نے پھر جھنڈا اٹھایا، اس نے کہا بھائی جھنڈا پکڑو، کوئی بندہ اپنا کوئی سپہ سالار بناؤ۔ تو انہوں نے کہا جی صاحب نے کہا آپ ہی یہ سپہ سالار، انہوں نے کہا نہیں جی میری اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ بالآخر پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو سپہ سالار بنایا گیا۔ اگلے دن حضرت خالد ولید نے پھر ایک طریقہ اپنایا، انہوں نے یہ کیا جو مسلمان آگے لڑتے تھے نا ان کو پیچھے کر دیا، جو پیچھے لڑتے تھے ان کو آگے کر دیا۔ ادھر سے فوجوں نے یہ سمجھا کہ بھی کل جن سے ہماری لڑائی ہوئی ہے نا وہ بندے نہیں ہیں، یہ کوئی اور بندے آ گئے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے پیچھے سے سپلائی ہو گئی ہے، پیچھے سے ان کے ساتھی آ گئے ہیں، یہ ان پر بڑا اثر پڑا۔ اچھا پھر کچھ آپ نے چینجنگ کر دی، لڑائی ہو رہی ہے نا، ایک دستہ آپ نے پیچھے چھوڑ دیا، وہ دستہ جب آ رہا تھا تو دھواں اٹھ گیا، مٹی گرد غبار، تو کفار نے یہ سمجھا کہ لو بھائی ان کے پیچھے اور بھی مسلمان آ رہے ہیں، ان کی ہمت جو ہے کم ہو گئی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے کہا بھائی یہ تو 2 لاکھ ہیں، مارتے مارتے پتہ نہیں کتنا مہینے لگ جائیں گے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا نقصان نہیں کرنا، ہم نے بچاؤ کرنا ہے۔ تو آپ نے حملہ کر کے پیچھے ہٹے، پھر حملہ کر کے پھر پیچھے ہٹے۔ جو آپ پیچھے ہٹتے تھے نا وہ آگے حملہ نہیں کرتے تھے، ایسا ہوتا تھا نا کہ جنگ میں اگر آپ پیچھے ہٹیں گے تو وہ آگے آتے ہیں، پھر آپ کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حکمت عملی تھی کہ ہم حملہ کر کے واپس آئیں، ہمارے پیچھے نہ آئیں، ایسا نہ ہو کہ ہم آ جائیں اور وہ پھر ہمارے پیچھے آتے رہیں، اور اس سے کیا ہو جائے گا، پھر نقصان ہو جائے گا، کوئی صحابی شہید نہ ہو جائے۔ تو اس اندازے سے جناب علی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے مسلمانوں کو بچا کے نکلے، صرف 12 مسلمان پہلے دن جو وہ شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کے واپس آ گئے۔ یہ بہت بڑی ایک لڑائی تھی، غزوہ موتا، ٹھیک ہے، 2 لاکھ ایک طرف اور آپ سمجھیں کہ 3000 ایک طرف، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہاں کے علاقے کے لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ آتے تھے دیکھنے کے لیے، جنگیں دیکھنے کے لیے، دور کھڑے ہو گئے، ان کو پتہ لگ گیا کہ عرب واقعی بھی جنگجو ہے، کس طرح لڑتے ہیں، ایک دھاک بیٹھ گئی نا کیسے ہوتے ہیں۔ اچھا اسی جنگ کے بعد پھر ایک واقعہ ہوا کہ جو صلح حدیبیہ تھی 10 سال کا تھا، اب اس میں 2-3 سال ہی گزرے، تو اس میں یہ تھا کہ جو کفار کے ساتھی ہیں نا مشرکین کے، تو وہ ان کے ساتھ رہیں گے، جو مسلمانوں کے ساتھی ہیں مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، آپس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ تو مسلمانوں کے ساتھی تھے بنو خزاعہ، شروع سے ہی بنی عبد المطلب کے ساتھ تھے، اور کفار کے ساتھی تھے بنی بکر، تو ان کی آپس میں لڑائیاں بھی چلتی رہی تھی۔ تو 2-3 سال جب گزرے نا، انہوں نے کہا اب نا جو ہم موقع پا کے، بنی بکر والوں نے سوچا کہ موقع پا کے بنی خزاعہ کے بندوں کو مار دیں، ہمارے کچھ بندے پرانے زمانے میں انہوں نے مارے تھے، تو اب ہم ان کو مار دیں۔ حالانکہ یہ صلح تھی کہ آپ نے کسی سے لڑنا نہیں، آپس میں لڑنا نہیں، جب صلح ہو گئی ہے، جو جس کا حلیف ہوگا، حلیف ہوتا ہے اور ایک حریف ہوتا ہے۔ جی غزالی صاحب، حلیف اور حریف میں کیا فرق ہے؟ حریف اور حلیف جو ساتھی ہوتا ہے، مطلب میں اور آپ ایک ہی کمپنی میں اور ہمارا ایک ہی سوچے تو اس سے کہتے ہیں حلیف، جی، اور حریف کہتے ہیں بالمقابل کو، آپ اور میں حریف ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں۔ تو اسے اچھا جو حلیف تھے مسلمانوں کے وہ بنو خزاعہ تھے، اور جو کفار کے حلیف تھے وہ بنی بکر تھے۔ تو بنی بکر نے سوچا کہ بنی خزاعہ پر ہم ایسا حملہ کرتے ہیں کہ ان کے بندوں کو مارتے ہیں، اچھا خاصی ان کی صفائی کرتے ہیں۔ تو بنو خزاعہ جو مسلمانوں کے ساتھ تھے، ان کا آپس میں معاہدہ تھا، وطیر جگہ پہ انہوں نے ایک رہائش رکھی ہوئی تھی۔ تو بنو خزاعہ نے، بنو بکر نے آ کے ان پر حملہ کیا، اور مکے والے بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے تھے رات کے اندھیرے میں، اور ان کے بندوں کو مار دیا، تقریباً بندے انہوں نے صفائی کر دیا، ان کے چند بندے بچے وہ بھاگ کے مکے آ گئے، ان کو وہاں بھی مار رہے تھے۔ بہرحال وہاں سے نکل کے کسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے کہ دیکھیں ہم آپ کے حلیف ہیں اور ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اچھا کچھ روایتوں میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس وقت پکارا تھا یا محمد۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب سیرت، مختصر سیرت رسول، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب بنو خزاعہ اور بنو بکر کی لڑائی چل رہی تھی تو بنو خزاعہ جو حلیف تھے مسلمانوں کے، پکار رہے تھے یا محمد امداد کون، امداد، ہماری امداد کریں۔ تو آپ علیہ السلام وضو فرماتے تھے، اس وقت آپ نے ان کو جواب دیا، یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔
اچھا جب یہ پھر یہ قافلہ چند لوگوں کا قافلہ حضور کے پاس پہنچا اور انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی انہوں نے، حالانکہ ہم آپ کے ساتھی ہیں اور انہوں نے معاہدے کو توڑا ہے، آپ علیہ السلام فرمایا کہ تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی، بس تم چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ چلے گئے۔ پیچھے سے کفار کو پتہ چل گیا، قریش کو، کہ بھائی کچھ لوگ گئے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تو ہم سے بڑی خطا ہو گئی ہے۔ ابو سفیان بہت تڑپا، اس نے کہا کس نے کیا ہے؟ ابو سفیان اس میں شامل نہیں تھا، اس غداری میں کچھ اور شامل تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا یہ کس نے کیا؟ آپ کو پتہ نہیں کہ معاہدہ ہے اور تم لوگوں نے ایسی حرکت کی، اب مسلمان ہمیں تو یہاں نوچ ڈالیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کریں کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی ابو سفیان تم جاؤ دوبارہ اس معاہدے کو رینیو کرواؤ، مدینے جاؤ۔ تو ابو سفیان پھر مدینے آئے اور حضرت ابو بکر سے بات کی۔ حضرت ابو بکر نے کہا بھائی میں نہیں بات کروں گا تیرے سے۔ ان کا جی تم میری سفارش کرو نبی علیہ السلام۔ ان کا میں کوئی سفارش نہیں کروں گا۔ پھر جناب علی حضرت عمر کے پاس گئے، انہوں نے کہا میں تو تمہیں مار دوں گا، تم میرے سے سفارش کروانے لگا ہے۔ پھر حضرت علی کے پاس گئے، کہیں بھی اس کی سفارش قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا جی اب تم، پھر وہ واپس لوٹ گیا۔ اس نے جا کے مکے والوں کو بتایا بھائی نہیں تم نے بہت زیادتی کی ہے، اب جو ہے نا اب تم بھگتو اس زیادتی کو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ کو تیار کیا اور آپ نے حکمت عملی کے ساتھ تیار کیا کہ آپ نے جو ہے وہ جیسے کہ کسی اور علاقے میں جا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارادہ مکی کی طرف تھا۔ اسی تیاری میں ایک صحابی نے جو ہے وہ ایک خط بھیج دیا مکے والوں کی طرف۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اور مقداد سے، زبیر سے، روضہ خاک میں ایک عورت آپ کو ملے گی، اس عورت کے پاس خط ہوگا، وہ خط لے کے آؤ۔ وہ صحابی چلے گئے، انہوں نے روضہ خاک میں جا کے دیکھا کہ واقعی بھی ایک عورت جا رہی ہے، جس کے یعنی وہ عورت جا رہی ہے۔ اس کو پکڑ لیا، بھائی تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ان کا حضرت علی نے فرمایا کہ ہمیں مجبور نہ کرو تلاشی لینے پہ، تم عورت ذات ہو، ہم تلاشی لیں گے اچھا نہیں لگے گا، جو خط ہے وہ ہمیں واپس کر دے۔ تو یہ مسلم میں بھی روایت ہے۔ تو اس نے پھر یہ چٹیا باندھی ہوئی تھی، اس چٹیا سے خط نکال کے دیا، اس کو پکڑ کے لے آئے۔ ٹھیک ہے جی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے تو پتہ چلا کہ ایک بدری صحابی تھے، انہوں نے یہ خط بھیجا تھا۔ نام مجھے ابھی میں دیکھ رہا ہوں، حاتم بن ابی بلتا نام ہے، حاتم بن ابی بلتا۔ تو انہوں نے خط بھیجا تھا، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ جلدی نہ کیجیے گا، کیونکہ حضرت عمر تیار بیٹھے تھے۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاؤں، یہ غداری ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا جو ہے وہ راز جو اس نے فاش کیا ہے، اور اس کا ذکر پھر قرآن پاک میں جو ہے وہ سورہ انفال میں آتا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے رکوع میں اینڈ پہ آتا ہے کہ تمہیں فتنے میں ڈالا مال اولاد۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ صحابی جو تھے نا، اس کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے مکے میں، اس کا ایک ہی گھر تھا مکے میں۔ تو اس نے پھر آگے خود ہی اس کی وضاحت کی کہ میں نے چاہا کہ یا رسول اللہ آپ تو کامیاب ہوں گے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، شک ہی نہیں ہے۔ میں نے چاہا کہ میرا ان پر احسان ہو کفار پر، اور میرے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، صرف میں نے اس لیے کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس کھڑے تھے، عمر عرض کیا رسول اللہ مجھے اجازت دے۔ فرمایا نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بدری صحابہ کا کتنا مقام ہے، تو اس کو سمجھو اس بات کو۔ تو آپ علیہ السلام نے اسے پھر سمجھایا۔ تو یہ واقعہ ہوا جو حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نکلے راستے میں، اور مکے کے قریب جا کے آپ علیہ السلام نے یہ نکلا تقریباً کو 10,000 صحابہ ساتھ تھے، 10,000 صحابہ۔ مکے کے قریب جا کے آپ علیہ السلام جب تھوڑے مکے قریب گئے تو حضرت عباس آ گئے، آپ علیہ السلام چچا، وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر آگے جا کے وہ پھر ابو سفیان کو بھی لے کے آئے، وہ بھی کسی طرح کر کے وہ بھی مسلمان ہو گئے، ابو سفیان بھی۔ تو وہاں آپ علیہ السلام نے مکے کے قریب آپ نے فرمایا کہ الگ الگ جا کے رات کو جو ہے نا ہانڈی بنانی ہے، کھانا بنانے الگ دور دور کر کے۔ تو جب 10,000 صحابہ نے رات کا کھانا پکایا، وہ تو پورا علاقہ ہی جگمگا اٹھا، ان کا اتنے لوگ کہاں سے آ گئے۔ تو یہ ساری اللہ کی طرف سے ان پر ہیبت بھی پڑ گئی کہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ کفار کو یہ ہمت نہ پڑے کہ بھائی ہم کوئی آگے حملہ کرے، کچھ کریں۔ تو پتہ چل گیا مکے والوں کو کہ آپ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔
تو سب نے سرنڈر ہی کر لیا، بھائی بس آ جائیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ چند تھے، جیسے ابو جہل کا بیٹا تھا اکرمہ، ایک صفوان بن امیہ تھا، ایک سہیل بن عمر، یہ 3 شخص تھے، یہ تینوں بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو تینوں نے کہا بھی نہیں، ہم نے کچھ کرنا ہے، تو انہوں نے رات کو جو ہے نا حملہ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح جو ہے نا انتشار کریں، اور مسلمانوں میں انتشار ہوگا، لڑائی ہوگی، کچھ نہ کچھ ہمیں حاصل ہوگا۔ تو وہ جو انتشار کرنے کے لیے آئے تھے، تو وہ محمد بن مسلمہ، آپ علیہ السلام نے ان کو، محمد بن مسلمہ صحابی تھے، ان کو آپ علیہ السلام نے چوکی داری کے لیے بٹھایا تھا، کچھ بندے دیے ہوئے تھے۔ اس بندے نے ان منتشر جو انتشار کرنے والے تھے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے کچھ تادیبی کاروائی کر کے پھر ان کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر مکے میں داخل ہوئے۔ آپ نے مغفر، آپ نے یعنی وہ خود پہنا ہوا تھا، اور آپ بڑی عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے، اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ ایسے داخل ہوئے، بڑی حکمت عملی کے ساتھ 3-4 ٹولیاں آپ علیہ السلام فرمائے، ایک مکے سے دائیں طرف آئے گا، ایک مکے کی بائیں طرف آئے گا، ایک ادھر سے آئے گا، ایک ادھر سے آئے گا، پورا مکے والے دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا، اور پوری کوشش ہوگی کہ جو ہے نا وہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگ، 2 صحابی تھے جو حضرت خالد بن ولید کے ساتھیوں میں سے 2 تھے، وہ راستہ کہیں اور بھول گئے، تو وہاں سے کفار تھے، انہوں نے ان کو شہید کر دیا، باقی کوئی شہید، لیکن کفار کی طرف سے کچھ مارے گئے۔ جو اکرمہ نے کچھ لڑائی کی وہ مارا گیا، اکرمہ نہیں مارا گیا، 1-2 ساتھی اس کے مارے گئے۔ حضرت خالد بن ولید والی سائڈ پہ تھوڑا بہت مطلب یہ ہوا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ جب گزرے نا، حضرت عباس ابو سفیان کو لے کے آئے، ان کا لشکر دیکھو آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جب لشکر گزرتا تھا نا تو پوچھتے تھے یہ کس کا ہے، وہ بتاتے جاتے تھے یہ فلاں قبیلہ ہے، فلاں قبیلہ ہے، فلاں قبیلہ ہے۔ پھر جب آپ علیہ السلام تشریف لا رہے تھے تو ارد گرد صحابہ ہی صحابہ تھے، ان کے پاس تلواریں، جناب علی ان کے پاس بھالے، بہت کچھ تھا۔ ان کے آپ کی بھتیجے کی تو شان ہی کچھ اور ہو گئی ہے۔ خیر، تو وہاں حضرت سعد بن عبادہ گزرے نا، انہوں نے کہا آج تو خیر نہیں مکے والوں کے۔ سعد بن عبادہ یہ خزرجی سردار صحابی تھے، ان کی آج کوئی خیر نہیں ہے مکے والوں کی۔ تو وہ آگے چلے گئے، پیچھے آپ علیہ السلام تشریف لائے تو ابو سفیان فوراً ہی پہنچ گیا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو سعد نے تو بڑی خطرناک بات کی ہے کہ آج مکے والوں کو خیر نہیں ہے۔ تو آپ علیہ سے فرمایا نہیں، ہمارا تو ایسا ارادہ ہی نہیں ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر 2 صحابہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ سعد کو میرا یہ حکم دو، سعد کو فوراً ہی برخاست کر لو اس سپہ سالاری سے۔ تو سعد کو پھر سپہ سالاری سے ہٹا کے ان کے بیٹے کو پھر سپہ سالار بنایا گیا، اس جو گروہ تھا، تاکہ کسی طرح جو ہے نا امن ہی رہے۔ پھر فرمایا کہ جا کے اعلان کرو کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں رہے گا وہ بھی امن میں آئے گا، جو عبداللہ کے سین میں آ جائے گا وہ بھی امن میں آ جائے گا، جو اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے اندر چلا جائے گا وہ بھی امن میں آئے گا۔ مطلب گلی میں لڑائی نہ ہو، کوئی بھی کسی کوچے کونے میں لڑائی نہ ہو، ہم آئیں گے، سارا کچھ ابھی ہمارے وہ ہوگا۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر بڑے اطمینان سے جو ہے مکہ کیا ہو گیا، فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پھر آہستہ آہستہ لوگ آتے گئے۔ تو جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے صحن میں فرمایا بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی آپ جو ہے وہ کریم ہے، رؤوف رحیم ہے، تو آپ علیہ السلام ہمیں معافی کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی وہ نہیں ہے، آج تمہیں معاف کر دی گئی۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح کہا تھا اپنے بھائیوں کو کہ آج پر تم پر کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کو چھوڑا۔ ہاں 9 بندے تھے جن کے بارے میں فرمایا جہاں بھی ملے ان کو مار دو۔ ابن قتل تھا، اور 2-4 لونڈیاں تھی، 2-4 اس طرح شرارتی بندے تھے، یہ جہاں بھی ملے نا آپ نے ان کو مارنا ہے۔ تو ان میں سے پھر 4 کو مارا گیا، 4 نے پھر معافی طلب کر لی۔ تو ایک حضرت عثمان کے بھی کوئی رشتے دار تھے، عبداللہ بن ابی سرح، ان کو بھی حضور نے فرمایا تھا کہ ان کو بھی مار دو۔ تو وہ پھر حضرت عثمان کو پاس لے کے آئے، یا رسول اللہ آپ، حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ پھر معاف کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے خاموش رہے، پھر حضرت عثمان نے درخواست کی، پھر خاموش رہے، پھر تیسری مرتبہ درخواست کی، پھر آپ علیہ السلام نے ہاں کر دی۔ حضور نے فرمایا خاموش جب ہوا تھا تو اس کو آپ مار دیتے۔ حضور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ آنکھ مار دیتے نا، ہمیں کیا پتا کہ آپ تو آنکھ مار دیتے تو ہم اس کو مار دیتے۔ فرمایا نبی خیانت نہیں کرتا، نبی آنکھ نہیں مارتا اس طرح۔ تو بہرحال عبداللہ بن ابی سرح پھر وہ اچھے مسلمان رہے،
حضرت عثمان نے جو ان کی سفارش کی تھی. ابن خطل تو وہ ایک شرارتی آدمی تھا. فرمایا یہ اگر کعبے کے جو ہوتے نا کعبے کے صحن اور کعبے کا کپڑا اگر غلاف میں بھی اندر ہونا اس کو بھی نہیں چھوڑنا. تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ ابن خطل غلاف میں چھپا ہوا ہے کعبے کے. حضور نے فرمایا اس کو اڑا دو، گردن اڑا دو، اس کو مار دو. کیونکہ وہ شرارتی لوگ تھے، وہ زیادہ تر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے تھے، اور جو ہے نا وہ اس طرح کی شاعری کرنے والے تھے، حجو کرنے والے تھے. ایک ہوتی نعت، نعت یعنی صفت، اور حجو کہتے ہیں جو نعت کے اپوزٹ ہو. تو یہ کرنے والے تھے، تو ان کو پھر اڑا دیا گیا. ایک سردار تھا صفوان، وہ پھر وہاں سے بھاگا. تو اس کا دوست تھا عمیر بن وہب، وہ صحابی بن گیا تھا پہلے، کافی عرصہ پہلے. اس نے عرض کیا رسول اللہ صفوان میرا دوست ہے، تو آپ مہربانی فرما کے اس کے لیے امان دے دیں. تو فرمایا ٹھیک ہے، اس کو لاؤ، ہم اس کو معاف کر دیں گے، کیونکہ سرداروں میں سے تھا. اس نے عرض کیا رسول اللہ میں اسے کس طرح اس کو سمجھاؤں گا کہ بھئی تجھے امان مل گیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے امامہ دے دیا اس کو. جو آپ علیہ السلام امام مکے میں داخل ہوئے تھے، آپ نے سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا، وہ امامہ آپ نے نشانی کے طور پر دیا. تو وہ وہاں سے نکل کے بھاگنے لگا ایک بندرگاہ پہ. وہاں عمیر نے اس کو جا کے کہا بھائی تمہاری امان ہے، تم نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. تو اس نے کہا بھائی مجھے کیسے یقین ہوا کچھ نہیں کہا جائے گا. انہوں نے کہا دیکھو یہ حضور کا امامہ میں لے کے آیا ہوں. تو وہ پھر آیا، پھر وہ مسلمان ہو گیا. اسی طرح اکرمہ ابی جہل، اس کی بیگم آ گئی حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ اسے معاف کر دیں. فرمایا ٹھیک ہے، اگر وہ آ جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے ہم اس کو معاف کر دیں گے. اس کی بیگم گئی، اس کو پھر لے کے آئی، اس کو پھر آپ علیہ السلام نے معاف کیا. اکرمہ یعنی ابو جہل کا بیٹا وہ مسلمان ہو گیا. ابو لہب کا بیٹا مسلمان، ابو جہل کا بیٹا مسلمان. تو یہ آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ کرم نوازیاں تھیں. تو 3-4 دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں رہے. حضرت ام ہانی حضور کے پاس آ گئی. جب آپ علیہ السلام مکے پہنچے نا تو ام ہانی کے گھر چلے گئے. وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی. اور اس کی میرے 2 دیور ہیں، وہ میرے گھر میں چھپے ہوئے. حضرت علی آتے ہیں، کہتے ہیں ان کو مارنا ہے. تو میں نے ان کو امان دی ہے. تو حضور نے فرمایا ہماری بہن نے جس کو امان دی ہم نے بھی اس کو امان دے دی. تو فرمایا اب ان کو امان مل گئی ہے. ٹھیک ہے، امان مل گئی مطلب ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کا اس میں ہولڈ ہو گیا. تو اس طرح بڑے سکون سے جو ہے وہ مکہ فتح ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی کہ 8 سال پہلے، یہ 8ویں ہجری میں ہوا ہے مکہ فتح. ٹھیک ہے، اور کس مہینے میں ہوا ہے کوئی بھائی بتائے گا؟ جی گیلانی صاحب. رمضان مبارک میں رمضان 18 رمضان. تو یہ مکہ فتح ہوا الحمدللہ. جہاں نبی علیہ السلام کو نکالا گیا، صحابہ کو نکالا گیا کس انداز سے. جب مکہ فتح ہوا بلال نے کعبۃ اللہ پر کھڑے ہو کے پھر اذان دی، اور اذان پھر پورے مکے میں جو ہے اس کی آواز گونجتی رہی. ٹھیک ہے جی. اچھا، ارد گرد پھر سارے لوگ مسلمان ہونے لگے، لیکن کچھ قبائل تھے، ثقیف کے قبائل تھے، اور حنین کی جگہ، غزوہ حنین جو حنین کی جگہ ہے وہاں کچھ قبائل تھے جنہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم جو ہے ہم لڑیں گے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر حنین کی طرف چلے گئے. 12,000 کا لشکر تھا. مکے کے فوراً بعد ہی 12,000 کا لشکر لے کے جا رہے تھے آپ علیہ السلام. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ آج تو بہت بڑا لشکر ہے ہمارے پاس. تو یعنی تھوڑا دل میں آ گیا نا، بہت بڑا لشکر ہے. اللہ تعالیٰ کوئی بات پسند نہیں آئی. تو پہلے ہی دھچکے میں مسلمانوں کو نقصان ہوا. جب حنین کے پاس چلے گئے نا تو وہاں ان کے جو سردار تھے انہوں نے آپس میں تیاری کر لی تھی کہ ہم نے مسلمانوں کو پورا، یعنی کہ اس انداز سے وہ آئے تھے کہ گھروں کو چھوڑ کے آئے تھے. جانور بھی لے کے آئے، گھوڑے بھی لے کے آ گئے، عورتیں بھی لے کے آئے، بچے بھی لے کے آئے. آپ علیہ السلام نے ایک بھیجا، ایک جاسوس کو دیکھ کے آؤ. اس نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو ہر چیز لے کے آئے، اور میں اللہ نے تمہارے لیے غنیمتیں مقرر کر دی ہیں. تو جو اچھا وہ جہاں سے گزرنا تھا انہوں نے رات، وہ تیر انداز بڑے خطرناک تھے. تو ثقیف قبیلہ تھا، تو 3-4 اور قبیلے تھے. انہوں نے جو چھوٹے راستے سے وہاں اوپر بندے بٹھا دیے تھے. جیسے یہاں سے مسلمان آئیں گے نا تیروں کی برسات کر دینی. اور ہوا بھی ایسا، جیسے مسلمان وہاں سے گزرتے تھے وہ تیروں کی برسات کرتے تھے. اچھا، بات یہ ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے. 2,000 مسلمان جو مکے والے شامل ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلے ہم آپ کے ساتھ جنگ کرتے رہے، اب ہم مسلمان ہو گئے، اب ہم نے جنگ کرنی، اور پہلے یعنی کہ پہلی صف میں ہم نے ہونا ہے. کچھ نوجوان تھے
اب اتنا تجربہ نہیں تھا. وہ پہلی صف میں جو گئے تو ادھر سے تیر پڑے, وہ تیروں کے بڑے ماہر تھے, کچھ زخمی ہوئے تو پہلی صف والے بھاگے, جب وہ بھاگے تو پچھلی والے بھی بھاگے, تو بھگدڑ مچ گئی, سارے ہی بھاگے. تو آپ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں. تو پھر حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے, آپ علیہ السلام کے گھوڑے کو انہوں نے پکڑ لیا کہ کہیں زیادہ آگے نہ گھوڑا چلا جائے کہ نقصان نہ ہو جائے. تو آپ علیہ السلام کے ساتھ پھر حضرت عباس تھے, فرمایا اس کو آواز دو اے اصحاب شجرہ, یعنی وہ جو حدیبیہ کے وقت جنہوں نے بیعت کی تھی. حضرت عباس نے جب آواز دی اصحاب شجرہ, آپ کی آواز 3 میل تک جاتی تھی, اتنی آپ کی آواز تھی. تو آواز جب دی تو وہاں سے بھی لوگ دوڑے واپس آئے, اصحاب شجرہ جو بیت رضوان والے صحابہ واپس آئے. یہاں تک کیا آتا ہے کہ جو صحابی یعنی کہ دوڑ کے جا رہے تھے, ان کے اونٹ بھاگ رہے تھے نا, ان اونٹوں کو روک رہے تھے ان کی مہاروں سے. اگر اونٹ نہ روکتے تو وہاں سے نیچے اتر آتے, اونٹ جاتا چلا جائے. تو پھر وہ جو واپس آئے آپ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے, پھر انصار کو بلا گیا, وہ پھر ہو لیے, پھر دوسروں کو بلایا گیا, پھر سارے مسلمان ہو لیے. پھر آپ علیہ السلام نے مٹھی اٹھائی کنکریوں کی, اور آپ نے اللہ کا نام لے کے جب پھینکی, ہر کافر کے آنکھ میں جا کے کنکری لگی. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا, اور قرآن پاک میں ہے نا, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, آپ نے نہیں پھینکا مگر اللہ نے پھینکا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پھر صحابہ ایسے جڑتے گئے. پہلے حصے میں صحابہ میں بھگدڑ مچ گئی تھی, کیونکہ اتنے تجربہ کار نہیں تھے وہ شروع والے. تو دوسرے پھر آپ علیہ السلام نے, یعنی یہ آپ ہی کی قوت تھی, اور آپ علیہ السلام شعر کہہ رہے تھے جا رہے تھے اس مطلب, انن نبی لا کذب انا نبن عبد المطلب, میں نبی ہوں میں جھوٹا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں نبی ہوں جھوٹ نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ شعر کہتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے جا رہے تھے اور صحابہ پیچھے تھے. جی گیلانی صاحب. ہم سب یہاں پر بعض ہمارے جو تشریف بھائی کہتے ہیں یہاں پر سبق کی یہاں پر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں جی صحابہ بھاگے تھے یا نہیں. وہ سر ان کے بڑے ذکر لگے ہوتے ذکر صحابہ کرام بھاگے تھے, ان کو بزدل کہتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں ان کو معاذ اللہ. نہیں دیکھیں نا, بزدلی کی بات نہیں, بات یہ کہ پہلی صف والے جب دوڑے نا تو بھگدڑ مچ گئی. اس بھگدڑ کی وجہ سے جب آپ سے 3-4 صفحے آپ سے پہلے والی ہیں, جب پہلی صف والے بھاگیں گے تو آپ نے کدھر جانا ہے, آپ نے پیچھے جانا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر اس بھگدڑ میں کچھ پیچھے چلے گئے تھے, اور پھر وہی آگے واپس آپ پھر آپ اگر آپ بلیم دیں گے تو سارے صحابہ کو دیں گے. پھر حضرت عباس ہی رہ گئے تھے, ابو سفیان رہ گئے تھے, پھر آپ ابو سفیان کو تو مانتے نہیں, ان کی پھر آپ بہادری مانے پھر آپ. ٹھیک ہے نا, تو یہ تربیت کا زمانہ تھا. اور اس طرح کے جس طرح غزوہ احد میں بھی کافی ساری ہوا تھا, مدینے تک صحابہ آ گئے تھے, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو پھر وہی پھر لوٹ آئے اور انہوں نے پھر کارنامے انجام دیے. ٹھیک ہے جی, تو شروع میں ایسا ہوا. اور وہ صحابہ بالکل جو نئے تھے ان کا یہ ان کی وجہ سے یہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے جی, تو اس کے بعد پھر یہ مسلمان جو فاتح قرار دے, پھر وہ کیا ہوا, وہ کچھ طائف کی طرف بھاگ گئے, کچھ دوسرے علاقوں کی طرف بھاگ گئے. آپ علیہ السلام نے پھر ٹولیاں بنا لی کہ ان کو پکڑو. ٹھیک ہے, تو حضرت خالد بن ولید کو بھیجا. پھر آپ علیہ السلام جو طائف کی طرف جا رہے تھے, آپ علیہ السلام نے پھر ان کا جو ہے نا ان کی طرف گئے. طائف کا پھر جا کے آپ علیہ السلام نے محاصرہ کیا. کافی دن جو طائف کا محاصرہ چلتا رہا, لیکن طائف کے بڑے اونچائی میں مکان تھے پہاڑیوں پر, تو وہ وہاں سے پھینکتے تھے. مسلمانوں کو نقصان زیادہ ہوتا تھا, اور ان کو جو ہے وہ نقصان تھوڑا ہوتا تھا, ان کو نقصان تھوڑا ہوتا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بالآخر فرمایا کہ ہم نے واپس جانا ہے, پھر ان کو ہم دیکھ لیں گے. تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس آ گئے. جارانہ کے مقام پر آپ نے کافی دن اسٹے کیا, وہاں جارانہ کے مقام پر کہ ہم یہاں رہیں گے, اور شاید حنین والے واپس آ جائیں, مسلمان ہو جائیں اور کلمہ پڑھ لیں, تو ہم ان کا مال واپس کر دیں. کافی دن کے بعد وہ نہیں آئے, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مال تقسیم کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس میں حنین میں جو مال جو ملا وہ 6,000 اونٹ تھے. اتنا بڑا جو ہے نا وہاں سے پتہ نہیں کتنا سونا تھا. بکریاں میرے خیال میں کوئی 40,000 بکریاں تھیں. تو سارا کچھ تو وہ لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ اچھا مال غنیمت میں 6,000 قیدی تھے, اور اونٹ 24,000 تھے, بکریاں 40,000 تھیں, چاندی
ٹھیک ہے، 1,60,000 درہم تھے اور بہت کچھ تھا جو وہاں مسلمانوں کو ملا۔ پھر جناب علی کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے 100 اونٹ دے دیں، آپ علیہ السلام کو 100 اونٹ دے دیے۔ کسی نے کہا مجھے، آپ علیہ السلام 200 دے دیں، کسی کو 200 دیے، کسی کو 300 دیے۔ آپ علیہ السلام نے پھر مال وہاں جو ہے وہ تقسیم کیا۔ انصار بڑے مضطرب ہو گئے۔ انصار نے کہا، آپس میں باتیں کی انصار صحابہ نے کہ آپ علیہ السلام تو مکے والوں کو دے رہے ہیں، ہماری طرف توجہ ہی نہیں کر رہے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے آ کے عرض کیا رسول اللہ انصار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، انصار کو لے آؤ۔ الگ ایک خیمے میں انصار کو لایا گیا اور وہاں پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ بڑا مطلب جو ہے نا، انصار کے ساتھ جو آپ علیہ السلام نے خطاب فرمایا وہ پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ تمہاری یہ کیا چمگوئیاں ہیں، میرے علم میں آئی ہیں، کیا ناراضگی جو تم نے دل میں محسوس کی ہے، مجھے کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے؟ اچھا، اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا، اور باہم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اس کے رسول کا بڑا فضل ہے، الاحسان ہے، آپ علیہ السلام کا احسان ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا انصار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ ایک کمال کی بات ہے یہ آپ علیہ السلام کی، کہ آپ علیہ السلام پہلے فرمایا کہ دیکھو کیا تم گمراہ تھے، میں آیا تم ہدایت میں لگ گئے، تم جو ہے غریب تھے امیر بن گئے ہیں، تم لڑنے والے تھے آپس میں، تم آپس میں تمہیں پیار محبت ہو گیا آپس میں۔ تو اس کے بعد حضور نے فرمایا تم مجھے تم جواب کیوں نہیں دے رہے، مجھے بھی جواب دو۔ وہ کیا جواب، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم کیا آپ کو جواب دیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کو دیکھو، کہو گے خدا کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچی کہو گے، تو مجھے بھی کہہ سکتے ہو سچی کہو گے کہ اچھا، اور سچی کہو گے، تمہاری بات سچ مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا۔ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جب ہمارے پاس آئے تو آپ کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمگساری کی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی ترجمانی فرمائی، وہ تو ادب کر رہے تھے نا۔ فرمایا اے انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی اس عارضی دولت سے ناراض ہو گئے ہو جس کے ذریعے میں نے لوگوں کے دل جوڑا تھا تاکہ مسلمان ہو جائے اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ بکرے لے جائے اور تم رسول اللہ کو لے کے جاؤ؟ بڑے خوش ہوئے پھر انصار۔ تو یہ ایک نفسیاتی طور پر بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے کسی طرح لوگوں کو مطمئن کرنا ہے اور حقیقت بھی ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے نفسیاتی طور پر ان کو اسٹرانگ کیا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، لوگ پیسے دولت لے کے جا رہے ہیں اور جو ہے وہ تم مجھے لے کے جاؤ گے۔ تو پھر تقسیم کیا مال۔ ذوالخویسرہ نے بھی یہاں وہ کیا تھا نا، وہ آپ کو حدیث یاد ہے نا، ذوالخویسرہ نے کہا، کیونکہ یہاں ایسا بھی ہوا صفوان بن امیہ کو 300 اونٹ مل گئے، ابو سفیان کو 300 اونٹ مل گئے، کسی کو 400، کسی کو 300 اونٹ۔ دیکھ لیں آپ، 300 اونٹ، اتنا 24,000 اونٹ تھے، تو اس انداز سے ملتے گئے۔ تو وہاں پھر کہا تھا کہ عدل یا محمد، ذوالخویسرہ نے کہا کہ اے محمد آپ عدل کریں۔ آپ علیہ السلام فرماتے میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ پھر آپ علیہ السلام جو ہے وہ مدینے تشریف لائے۔ آخر میں ہم اس کو ختم کرنے والے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ مدینے تشریف لائے تو پھر یہ حوازن کے لوگ تھے، غزوہ حنین والے، وہ آ گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ جو ہے وہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم پر اپنا لطف و کرم کیجئے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں وہاں جعرانہ میں ٹھہرا تھا اس نیت سے کہ تم واپس آؤ گے، لیکن تم نہیں آئے، تو اب یہ ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، مال دولت چاہتے ہو یا بچے چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیوی بچے میں مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم ظہر کے ٹائم آنا۔ ظہر کے وقت آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کا وسیلہ لیتے ہیں، استعین برسول اللہ، ہم مدد چاہتے ہیں نبی علیہ السلام سے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا گئی میرے پاس جو بھی ہے ان کے قیدی ہیں وہ میں نے ان کو واپس کر دیے۔ کچھ صحابہ نے کہ ہم نے بھی واپس کر دیے۔ کرتے کرتے پھر
جو نہیں بھی کر کچھ تھے انہوں نے کہا جی ہم نے واپس نہیں کرنے، تو آپ علیہ السلام فرمایا جو کرے گا اس کو ایک کے بدلے 6 دوں گا۔ بہرحال سب کو آپ علیہ السلام راضی کیا، اور پھر اس طرح جو ہے یہ حوازن والے مسلمان بھی ہو گئے اور اپنے قیدی واپس لے گئے۔ تو یہ غزوہ حنین جو ہے وہ یہاں تک مکمل ہوا۔ تو انشاءاللہ کل ہمارا ہوگا غزوہ تبوک، اور اس کے بعد ہوگا آپ علیہ السلام کا حجۃ الوداع، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ جی کچھ اگر آپ فرمانا چاہیں تو اس بارے میں تو کچھ فرما سکتے ہیں، یا کوئی خلاصہ بیان کرے جو میں نے عرض کی۔ جی گیلانی صاحب۔ میرا سوال تھا مطلب اب نے ختم کے بارے میں فرمایا کہ 4 آدمی کو قتل کیا گیا، ان میں قتل بھی ہے، اس طرح کی جو لوگ نبی کی توہین کرتے تھے، اس میں آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو نبی گستاخی کرے تو اس کو ایسے مار